بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں۔ پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو محض ایک عدالتی فیصلہ نہیں ہوتے بلکہ پورے نظام کی سمت پر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھی اسی نوعیت واقعہ ہے جسے محض ایک انتظامی کارروائی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ دراصل طاقت، قانون اور ضمیر کے درمیان جاری کشمکش کا ایک نیا مرحلہ ہے۔ اسی تناظر میں اس معاملے کو جذبات کے بجائے آئینی اور ادارہ جاتی زاویے سے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریاستیں صرف قوانین سے نہیں بلکہ ان قوانین کی تشریح اور اطلاق سے چلتی ہیں۔ جب تشریح طاقتور کے ہاتھ میں چلی جائے اور اطلاق کمزور پر ہو تو انصاف محض ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔ آج جو کچھ سامنے آیا اس نے یہی بنیادی سوال دوبارہ زندہ کر دیا ہے کہ آیا ہمارا عدالتی نظام آئین کے تابع ہے یا طاقت کے دباؤ کے؟ یہی سوال اس پورے تجزیے کا محور ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ محض ایک جج کی برطرفی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دراصل اس سوچ کا اظہار ہے جو یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ کوئی ادارے کے اندر رہتے ہوئے نظام پر سوال اٹھائے۔ چند گھنٹوں کے اندر ایک حاضر سروس جج کو عملی طور پر غیر مؤثر بنا دینا معمولی بات نہیں۔ یہ فیصلہ اپنی نوعیت میں غیر معمولی بھی ہے اور خطرناک بھی۔ جسٹس طارق جہانگیری کا بنیادی قصور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی آئینی خلاف ورزی کی۔ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے سر اٹھا کر جینے کی کوشش کی اور عدالتی عمل میں ہونے والی مبینہ سیاسی مداخلت کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے اس سوال کو اٹھایا کہ آیا ججز پر دباؤ ڈال کر مخصوص فیصلے کروائے جا رہے ہیں؟ یہی سوال طاقت کے ایوانوں کو سب سے زیادہ ناگوار گزرا۔ یہ بات یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ عدالتی آزادی کا مطلب ججز کی من مانی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی خوف یا دباؤ کے فیصلہ کر سکے۔ جب ایک جج یہ کہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کے جواب میں اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو یہ آزادی عدالیہ کے تصور کی نفی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس فیصلے کو محض انتظامی کارروائی نہیں رہنے دیتا۔ اس معاملے کا ایک اہم پہلو وہ خط ہے جو بعض ججز نے لکھا تھا جس میں سیاسی انجینئرنگ اور عدالتی فیصلوں پر دباؤ کی بات کی گئی تھی۔ اس خط میں کسی فرد پر ذاتی الزام نہیں تھا بلکہ ایک نظامی مسئلے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس خط کو بغاوت کے مترادف سمجھا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ریاستی برداشت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ طارق جہانگیری صاحب کا دوسرا بڑا قصور یہ تھا کہ وہ اسلام آباد میں انتخابی ٹرائیبیونل کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے ان حلقوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں انتخابی نتائج پر سنگین سوالات اٹھ رہے تھے۔ یہ وہ حلقے تھے جہاں راتوں رات نتائج بدلنے کے الزامات پہلے ہی زیر بحث تھے۔ ایک جج کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شفافیت کو یقینی بنائے، لیکن یہاں یہی فرض جرم بن گیا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انتخابی ٹرائیبیونلز کا کردار محض تکنیکی نہیں ہوتا۔ یہ دراصل عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کا آخری فورم ہوتے ہیں۔ جب کوئی جج اس فورم پر بیٹھ کر نتائج پر سوال اٹھاتا ہے تو وہ دراصل عوام کے ووٹ کی حرمت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہی بات بعض طاقتور حلقوں کو ناقابل قبول محسوس ہوئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسے واقعات پیش آئے ہوں۔ ماضی میں بھی جب کبھی کسی جج نے طاقت کے سامنے آئین کو ترجیح دی، اس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا حوالہ آج بھی زندہ ہے۔ اس وقت بھی جن ججز نے اختلاف کیا ان پر مختلف الزامات لگا کر راستے سے ہٹایا گیا۔ تاریخ کا یہ تسلسل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ افراد کا نہیں بلکہ نظام کا ہے۔ جب بھی نظام خود کو بچانے کے موڈ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے ان آوازوں کو خاموش کرتا ہے جو اندر سے سوال اٹھاتی ہیں۔ جسٹس طارق جہانگیری کا معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اس پر بھی سنجیدہ آئینی سوالات موجود ہے۔ ایک جج کے خلاف کارروائی کے لیے آئین نے واضح طریقہ کار طے کیا رکھا ہے۔ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل واحد فورم ہے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے۔ اس طریقہ کار کو نظر انداز کرنا آئینی ڈھانچے کو کمزور کرتا ہے۔
اکرم شیخ جیسے سینئر وکیل نے عدالت میں یہی بنیادی نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب ایک جج خود اس معاملے میں فریق بن چکا ہو تو اس کا اس بینچ میں بیٹھنا آئینی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس اعتراض کو نظر انداز کرنا اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہی تاثر کسی بھی عدالتی نظام کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ صرف ایک جج کی ذات کا نہیں رہتا، بلکہ ادارے کی ساکھ داؤ پر لگ جاتی ہے۔ عدالیہ کی طاقت اس کے فیصلوں پر عوامی تعاون سے آتی ہے، نہ کہ انتظامی کنٹرول سے۔ جب فیصلے انصاف کے بجائے طاقت کا عکس لگنے لگے تو اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ یہی خطرہ اس وقت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس پورے معاملے نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا پاکستان میں آئین واقعی بالادست ہے؟ اگر آئینی طریقہ کار کو ایک دن میں بائی پاس کیا جا سکتا ہے تو کل کسی اور ادارے کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ صرف وکلا یا ججز تک محدود نہیں رہا، یہ ایک قومی سوال بن چکا ہے۔ جسٹس جہانگیری نے اس سارے عمل میں جھکنے سے انکار کیا۔ انہوں نے دباؤ کے باوجود استعفیٰ نہیں دیا اور آئینی راستہ اختیار کیا۔ یہی عمل انہیں ایک فرد سے بڑھ کر ایک علامت بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات عہدہ چلا جاتا ہے لیکن موقف تاریخ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ کہانی محض عدالتی کارروائی نہیں رہتی، بلکہ ریاستی رویے کی عکاس بن جاتی ہے۔ آنے والے حصوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے پس منظر میں کون سے ادارہ جاتی مفادات کار فرما ہے۔ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اثر عوامی تعاون، انتخابی نظام اور مستقبل کی سیاست پر کیا پڑے گا۔ یہ سوالات آسان نہیں، لیکن نظر انداز کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آئینی فریم ورک کو واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی جج کے خلاف کارروائی جذبات یا انتظامی سہولت کے تحت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کا آئین اس حوالے سے بالکل واضح ہے اور آرٹیکل 209 میں ججز کے احتساب اور برطرفی کا مکمل طریقہ کار درج ہے۔ یہ آرٹیکل محض ایک شق نہیں بلکہ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا دراصل پورے آئینی توازن کو متاثر کرتا ہے۔ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل واحد ادارہ ہے جو کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مس کانڈکٹ یا نااہلی کی بنیاد پر کارروائی کر سکتی ہے۔ اس کونسل کی تشکیل خود آئین میں درج ہے تاکہ کوئی ادارہ یا فرد منمانی نہ کر سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز اور 2 ہائی کورٹ چیف جسٹسز اس کونسل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس ساخت کا مقصد یہی ہے کہ فیصلہ اجتماعی ہو، شخصی نہ ہو۔ اس آئینی پس منظر میں یہ سوال انتہائی سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ کس اختیار کے تحت ایک حاضر سروس جج کو عملی طور پر کام سے روک سکتا ہے۔ اگر اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے تو پھر کسی اور فورم کا متوازی کردار آئینی تصادم کو جنم دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر ماہرین قانون شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ محض قانونی موشگافی نہیں بلکہ آئین کی روح کا سوال ہے۔ اکرم شیخ کے دلائل اسی بنیادی نقطے کے گرد گھومتے رہے۔ انہوں نے عدالت کے سامنے واضح کیا کہ اگر کسی جج کے خلاف شکایت ہے تو اس کا فورم پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی راستے کو اختیار کرنا آئینی بددیانتی کے مترادف ہوگا۔ یہ دلیل اپنی جگہ نہایت مضبوط تھی، لیکن اسے فیصلہ کن اہمیت نہیں دی گئی۔ یہاں ایک اور اہم آئینی اصول سامنے آتا ہے جسے فریق بننے کا اصول کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی جج کسی معاملے میں براہ راست فریق ہو یا اس کے خلاف درخواستیں زیر سماعت ہوں تو اس کا اس کیس کی سماعت میں بیٹھنا خود انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہی اعتراض جسٹس طارق جہانگیری نے جسٹس سرفراز ڈوگر پر اٹھایا تھا۔ اس اعتراض کو نظر انداز کرنا عدالتی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ معاملہ محض ٹیکنیکی نوعیت کا نہیں بلکہ ادارتی ساخت سے جڑا ہوا ہے۔ عدالتوں کا اصل سرمایہ ان پر عوام کا اعتماد ہوتا ہے اور یہ اعتماد صرف شفافیت سے قائم رہتا ہے۔ جب طریقہ کار مبہم ہو جائے تو فیصلہ درست بھی ہو تو اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عدلیہ کے اندر اختلاف کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ دنیا بھر کی اعلیٰ عدالتوں میں ججز اختلافی نوٹس لکھتے ہیں اور ادارتی مسائل پر بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اختلاف کو اکثر بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ یہی رویہ عدلیہ کو اندر سے کمزور کرتا ہے۔ طارق جہانگیری صاحب کا خط اور ان کے بیانات دراصل اسی اختلاف کا اظہار تھے۔ انہوں نے کسی فرد پر حملہ نہیں کیا بلکہ ایک رجحان کی نشاندہی کی۔
ان کا موقف یہ تھا کہ عدالتی فیصلوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ یہ بات ادارے کے مفاد میں تھی، مگر اسے ادارے کے خلاف سمجھا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادارے اپنی اصلاح کو تنقید سمجھ کر رد کر دیں گے؟ اگر ہر اندرونی سوال اٹھانے والے کو باہر نکال دیا جائے تو اصلاح کا عمل کیسے ممکن ہوگا؟ یہی وہ سوچ ہے جو اداروں کو مضبوط کے بجائے کمزور کرتی ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں واضح طور پر موجود ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے ہیں جب آئینی راستے سے ہٹ کر فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں نے وقتی سکون تو دیا، مگر طویل مدت میں اداروں کو نقصان پہنچایا۔ آج جس فیصلے پر بحث ہو رہی ہے وہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ فیصلہ قانونی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ آئینی روح کے مطابق ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی اہم ہے، اور وہ ہے عدلیہ کے اندر طاقت کا توازن۔ جب کسی ایک فرد یا گروہ کے پاس غیر معمولی اثر و رسوخ آ جائے تو ادارہ اجتماعی فیصلے سے ہٹنے لگتا ہے۔ یہی خطرہ اس وقت نمایاں ہو رہا ہے۔ آئین نے اسی خطرے سے بچنے کے لیے اجتماعی ادارے بنائے تھے۔ اس پورے معاملے نے وکلا برادری کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طبقہ اسے نظم و ضبط کا مسئلہ قرار دے رہا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ سمجھ رہا ہے۔ یہ تقسیم خود اس بات کی علامت ہے کہ معاملہ معمولی نہیں۔ جب قانونی برادری یک زبان نہ ہو تو ریاست کو رک کر سوچنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے فیصلے صرف آج پر اثر انداز نہیں ہوتے، ان کے اثرات مستقبل کے ججز کے رویے پر بھی پڑتے ہیں۔ جب ایک جج دیکھتا ہے کہ سوال اٹھانے کی قیمت عہدہ ہے تو وہ خاموشی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی خاموشی پھر نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس مرحلے پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اصل جنگ ایک جج اور ایک بینچ کے درمیان نہیں ہے، یہ جنگ آئینی طریقہ کار اور غیر اعلانیہ اختیار کے درمیان ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ طے کرے گا کہ مستقبل میں عدلیہ کس سمت جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ناگزیر ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس فیصلے کے سیاسی اور سماجی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عوامی تاثر کیسے بن رہا ہے اور اس کا انتخابی عمل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ریاستی اداروں کے باہمی تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو اس معاملے کو محض قانونی سے قومی بنا دیتے ہیں۔ جسٹس طارق جہانگیر کے معاملے نے محض قانونی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ سوشل میڈیا، وکلا فورمز اور سیاسی مباحثے میں اس فیصلے کو ایک فرد کے ساتھ ناانصافی کے بجائے نظامی مسئلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عوام کے لیے یہ معاملہ اس سوال سے جڑ گیا ہے کہ کیا طاقت کے سامنے آئین واقعی بے بس ہو چکا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ خاموشی کے بجائے بے چینی پیدا کر رہا ہے۔ عوامی رد عمل کی ایک بڑی وجہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ فیصلہ آیا۔ پہلے ہی انتخابی عمل پر شکوک و شبہات موجود تھے اور متعدد حلقوں میں نتائج کو متنازع قرار دیا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک انتخابی ٹرائیبیونل کے سربراہ جج کو ہٹا دینا عوامی اعتماد کو مزید کمزور کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال مضبوط ہو رہا ہے کہ اگر عدلیہ ہی شفافیت کی ضمانت نہ دے سکے تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ سیاسی سطح پر اس فیصلے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ حزب خلاف اسے انتخابی نتائج کو تحفظ دینے کی ایک کوشش قرار دے رہی ہے، جبکہ حکومتی حلقے اسے عدالتی نظم و ضبط کا مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ دو متضاد بیانیے عوام کو مزید تقسیم کر رہے ہیں۔ نتیجتاً اصل مسئلہ یعنی آئینی طریقہ کار پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ انتخابی ٹرائیبیونلز پاکستان میں ہمیشہ سے حساس رہے ہیں۔ یہ وہ فورمز ہیں جہاں عوامی مینڈیٹ کی آخری جنگ لڑی جاتی ہے۔ جب کسی جج کو اس عمل کے دوران ہٹا دیا جائے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ نتائج کو چیلنج کرنے کا راستہ بند کیا جا رہا ہے۔ یہی تاثر سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف ایک پارٹی یا ایک حلقے کا نہیں رہتا، یہ پورے انتخابی نظام کی ساکھ سے جڑ جاتا ہے۔ اگر عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے ووٹ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے تو انتخابی عمل اپنی اخلاقی حیثیت کھو دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جمہوریت رسمی عمل بن جاتی ہے۔ سیاسی بیانیے میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ عدلیہ کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اسے طاقت کے سامنے مزاحمت کرنے والے ادارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف نظم و ضبط نافذ کرنے والے نظام کے طور پر۔ جسٹس جہانگیری کا معاملہ ان دونوں تصورات کے بیچ ٹکراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی ٹکراؤ عوامی کنفیوژن کو بڑھا رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے فیصلے سیاسی قوتوں کو اپنے اپنے بیانیے مضبوط کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اپوزیشن اسے جمہوریت کے خلاف اقدام قرار دیتی ہے، جبکہ حکومت خاموشی یا دفاعی انداز اپناتی ہے۔ اس خاموشی کو بھی عوام مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، بعض کے لیے یہ رضامندی ہے اور بعض کے لیے بے بسی۔ ادارتی سطح پر یہ معاملہ طاقت کے توازن کی ایک اور مثال بن گیا ہے۔
جب عدلیہ کے اندر سے اختلافی آوازیں دبائی جائیں تو ادارے کا بیرونی کردار بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک کمزور اندرونی ڈھانچہ مضبوط بیرونی فیصلے نہیں دے سکتا۔ یہی اصول ریاستی اداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہاں میڈیا کا کردار بھی زیر بحث آتا ہے۔ بعض حلقوں میں اس فیصلے کو محدود کوریج دی گئی، جبکہ کچھ پلیٹ فارمز پر اسے نمایاں کیا گیا۔ اس تفاوت نے یہ سوال پیدا کیا کہ کیا میڈیا خود بھی دباؤ کا شکار ہے؟ جب معلومات یکساں طور پر سامنے نہ آئیں تو عوامی رائے متوازن نہیں رہتی۔ سماجی سطح پر اس فیصلے نے مایوسی کے ساتھ ساتھ مزاحمت کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ وکلا برادری میں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا خاموش رہنا درست ہے یا آواز اٹھانا ضروری؟ یہی بحث آئندہ دنوں میں کسی منظم رد عمل کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عدالتی تحریکیں اکثر اسی طرح جنم لیتی ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک بڑے سیاسی سوال کو جنم دیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مینڈیٹ کی اصل طاقت کہاں ہے؟ کیا یہ ووٹ میں ہے، عدالت میں ہے، یا طاقت کے مراکز میں؟ جب تک اس سوال کا واضح جواب سامنے نہیں آتا، سیاسی عدم استحکام برقرار رہتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس معاملے کو معمولی نہیں رہنے دیتا۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد دیگر ججز کے رویے میں احتیاط بڑھ گئی ہے۔ کوئی بھی جج یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کہیں اس کا انجام بھی ایسا نہ ہو۔ یہ خوف انصاف کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ جب فیصلے خوف کے سائے میں ہوں تو انصاف کمزور ہو جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ لمحہ امتحان کا ہے۔ اگر وہ اس معاملے کو محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گی تو مسئلہ مزید الجھ جائے گا۔ اگر اسے آئینی اصلاح کے موقع کے طور پر لیا جائے تو کچھ بہتری ممکن ہے۔ یہ فیصلہ سیاست کی نیت کو بھی بے نقاب کرے گا۔ اگلے حصے میں ہم اس معاملے کے ریاستی اور بین الاقوامی اثرات پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے فیصلے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس بحران سے نکلنے کے ممکنہ راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں تجزیہ حال سے آگے بڑھ کر مستقبل کی طرف جائے گا۔ اس مرحلے پر یہ معاملہ صرف عدلیہ یا سیاست تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ریاستی اداروں کے باہمی تعلقات کا سوال بن جاتا ہے۔ جب ایک ادارہ دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت کرتا محسوس ہو تو طاقت کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ادارہ جاتی ہم آہنگی پہلے ہی ایک نازک معاملہ ہے، ایسے فیصلے مزید پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو ریاستی سطح پر سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کسی بھی نظام کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر عدلیہ کے اندر یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ فیصلے آزادانہ نہیں بلکہ دباؤ کے تحت ہو رہے ہیں تو دیگر اداروں کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے ایک خاموش تناؤ جنم لیتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر فیصلہ سازی کو متاثر کرتا ہے۔ یہی تناؤ وقت کے ساتھ بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایسے معاملات کو بغور دیکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی ادارے، سرمایہ کار اور انسانی حقوق کی تنظیمیں عدالتی آزادی کو کسی بھی ملک کے استحکام کا پیمانہ سمجھتی ہیں۔ جب کسی جج کو متنازع حالات میں عہدے سے ہٹایا جائے تو یہ خبریں سرحدوں تک محدود نہیں رہتیں، نتیجتاً ملک کی قانونی ساخت پر سوال اٹھتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر قانونی اور جمہوری ساخت کے حوالے سے دباؤ کا شکار رہا ہے۔ ایسے میں عدالتی تنازعات اس دباؤ کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں۔ بیرونی دنیا یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر عدالتیں خود محفوظ نہیں تو سرمایہ اور معاہدے کیسے محفوظ ہوں گے؟ یہی سوچ معاشی اثرات کو بھی جنم دیتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بین الاقوامی تاثر صرف بیانات سے بہتر نہیں ہوتا بلکہ عملی اقدامات سے بنتا ہے۔ شفاف تحقیقات، آئینی طریقہ کار کی پاسداری اور اختلاف کو برداشت کرنا وہ عوامل ہیں جو اعتماد بحال کرتے ہیں۔ اگر ریاست ان اصولوں پر عمل کرے تو وقتی نقصان کو طویل مدتی فائدے میں بدلا جا سکتا ہے، بصورت دیگر نقصان جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ داخلی سطح پر اس بحران سے نکلنے کے لیے سب سے اہم چیز مکالمہ ہے۔ عدلیہ کے اندر اور اداروں کے درمیان کھلی گفتگو کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ مسائل کو دبانے کے بجائے انہیں تسلیم کرنا ہی پہلا قدم ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادارے وہی مضبوط ہوتے ہیں جو خود احتسابی سے نہیں گھبراتے۔ ایک ممکنہ راستہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو فعال اور شفاف بنایا جائے۔ اگر ججز کے خلاف شکایات ہیں تو انہیں آئینی فورم پر لایا جائے تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس عمل کی شفافیت ہی اعتماد بحال کر سکتی ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس پر آئین کھڑا ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عدالتی نظام میں خامیاں ہیں تو قانون سازی کے ذریعے انہیں دور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی جماعتیں ذاتی مفاد کے بجائے نظامی بہتری کو ترجیح دیں۔ یہ ایک مشکل مگر ضروری راستہ ہے۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری بھی اس مرحلے پر بڑھ جاتی ہے۔ سنسنی کے بجائے حقائق پر مبنی بحث عوامی شعور کو بہتر بناتی ہے۔ جب عوام باخبر ہوں گے تو دباؤ بھی مثبت ہوگا۔
यही दबाव इदारों को दुरुस्त सिमत में धकेल सकता है। ये भी याद रखना चाहिए कि बहरान हमेशा खतरा नहीं होता बल्कि मौका भी होता है। अगर इस मामले से ये सबक लिया जाए कि आईनी हुदूद की पासदारी नागुज़ीर है तो मुस्तक़बिल में ऐसे तनाज़ात कम हो सकते हैं, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये एक नज़ीर बन जाएगी। ऐसी नज़ीरें फिर बार बार दोहराई जाती हैं। आखिरकार सवाल ये है कि पाकिस्तान किस किस्म की रियासत बनना चाहता है। क्या ये एक ऐसा निज़ाम होगा जहाँ इख्तलाफ की गुंजाइश हो, या ऐसा जहाँ खामोशी को वफादारी समझा जाए। ये फ़ैसला किसी एक अदालत या हुकूमत का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का है। इसी फैसले पर मुस्तक़बिल की सिमत का तय्युन होगा। ये मामला हमें ये भी याद दिलाता है कि इदारे अफराद से बड़े होते हैं। अगर इदारे मजबूत होंगे तो अफराद खुद ब खुद जवाबदेह हो जाएंगे, लेकिन अगर इदारे कमज़ोर हों तो ताकत चंद हाथों में सिमट जाती है। यही वो सबक है जो इस पूरे बहरान के दिल में छिपा हुआ है। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी बहस को समेटेंगे। हम देखेंगे कि इस मामले से कौम क्या सीख सकती है और आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है। यही वो मरहला होगा जहां तज्जिया अंजाम तक पहुंचेगा और असल सवाल अवाम के सामने रखा जाएगा। इस पूरी बहस के अख्ताम पर यह वाज़े होता है कि मामला किसी एक जज, एक फ़ैसले या एक दिन तक महदूद नहीं रहा। ये एक ऐसा लम्हा बन चुका है जो अदलिया, रियासती इदारों और जमहूरी ढांचे के बाहमी ताल्लुकात को नए सिरे से परखने का तकाजा करता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि ऐसा क्यों मुमकिन हुआ और मुस्तक़बिल में इसकी तकरार को कैसे रोका जा सकता है। यही नुक्ता इस तज्ज़िये का मरकज़ है। अगर आईनी तरीक़ेकार से हटकर फ़ैसले मामूल बन जाएं तो निज़ाम की साख मुतासिर होती है, चाहे मीयत रुच भी हो। आईन ने जो रास्ता मुतय्यन किया है वो इसीलिए है कि ताकत को ज़ाब्ते में रखा जा सके और इख्तलाफ को इदारा जाती फ्रेमवर्क के अंदर हल किया जा सके। जब इस फ्रेमवर्क को कमज़ोर किया जाता है तो वक्ती तौर पर मसला दब जाता है, मगर देर पा अदम एतमाद जन्म लेता है। ये अदम एतमाद बिलाखिर पूरे निज़ाम को मुतासर करता है। ये भी हकीकत है कि रियासती इस्तेहकाम सिर्फ कवानीन से नहीं बल्कि उन कवानीन पर यकसा अमल से कायम होता है। अगर एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ नरमी का तासुर पैदा हो तो अवामी एतमाद मजरूह होता है। एतमाद का बहरान खामोश होता है, मगर इसके असरात गहरे और देर पा होते हैं। इसीलिए इंसाफ का नज़र आना भी इतना ही ज़रूरी है जितना उसका होना। इस मरहले पर जिम्मेदारी सिर्फ अदलिया की नहीं बल्कि तमाम इदारों, रियासती क़यादत और राय आम्मा की है। इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझने के बजाय निज़ाम की सेहत की अलामत मानना होगा। इदारों को ये तस्लीम करना होगा कि तसाफ़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। यही सोच बहरान को इस्लाह में बदल सकती है। आगे बढ़ने का रास्ता उसी वक्त खुलेगा जब आईनी फोरम्स को उनका मुकम्मल किरदार दिया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, पार्लियामेंट और अदालती एहतसाब के मौजूदा ढांचों को मजबूत बनाना होगा, ना कि उन्हें बाईपास किया जाए। ये अमल मुश्किल ज़रूर है, मगर इसके बगैर पायदार हल मुमकिन नहीं। तारीख बताती है कि आसान रास्ते अक्सर महंगे साबित होते हैं। अवाम के लिए भी ये लम्हा गौर व फिक्र का है। रियासती निज़ाम आखिरकार अवामी एतमाद से ही चलता है और बाखबर शहरी ही इस एतमाद की बुनियाद होते हैं। जज्बात से हटकर हक़ाइक़ को समझना और सवाल उठाना जमहूरी जिम्मेदारी है। यही रवैया इदारों को दुरुस्त सिमत में रखने में मदद देता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये है कि निज़ाम मजबूत हुआ या कमज़ोर। अगर इस वाक़े से आईनी बालादस्ती, इदारा जाती तवाज़ुन और शफ़ाफ़ियत को तक़वियत मिलती है तो यही हकीकी कामयाबी होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ़ एक और मुतनाज़े मिसाल बनकर रह जाता है तो नुकसान सबका होगा। यही वो नुक्ता है जिस पर कौम को रुक कर सोचना चाहिए। अब फैसला नाज़रीन ने हाथ में है। आपके ख्याल में क्या ये बहरान इस्लाह का मौका बन सकता है, या ये एक ऐसी नज़ीर साबित होगा जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मसाइल को जन्म देगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद संजीदा और तज्ज़ियाती गुफ्तगू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।